أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بات شروع کرنے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں ان تمام حضرات سے جو پہلے آئے اور انتظار کی زحمت کی، پھر ان کو اس عاجز سے ملاقات کے بغیر واپس جانا پڑا. اس میں کسی قدر تاخیر کے نتیجے میں اس نے اپنے میزبانوں سے یوں کہا کہ اب مناسب لگتا ہے کہ صبح آرام کر کے اطمینان سے نکلے. اور ان احباب نے اس تکلف میں کہ اگر مجھے پروگرام کی تفصیل بتلا دیں گے تو شاید میں صبح آرام نہیں کر سکوں گا، مجھے کوئی تفصیل بتلائی نہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حسن نیت کو بھی قبول فرمائے، لیکن غالباً تفصیل معلوم ہوتی تو میں اسی ترتیب سے سفر کرتا جو پہلے سے طے تھا اور صبح وقت پر حاضری کی کوشش کرتا. یہ میں یہاں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ ان حضرات تک بھی پہنچ جائیں گی جن کو زحمت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے اور پھر کوئی ایسا موقع مقدر فرمائے کہ ان حضرات سے بھی ملاقات ہو. اس وقت چونکہ میرے مخاطب اصل میں اس جامعہ کے طلبہ ہیں اور طلبہ کے لیے یہ بات اہم ہے کہ جب وہ پورے قرآن پاک پر نظر ڈالیں گے وہ یہ پائیں گے کہ قرآن کی صرف 2 صورتیں ہیں جن کی ابتدا اس تعبیر کے ساتھ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. لفظ ویل تو قرآن میں اور بھی دوسرے مقامات پر استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں ویل کے معنی ہے تباہی، بربادی، لیکن مفسرین کی رائے ہے کہ ویل جہنم کی ایک خاص وادی ہے، جہنم کا ایک خاص علاقہ ہے. جہنم کوئی بہت چھوٹا سا کنواں نہیں ہے، جہنم بہت بڑی ہے. اب تک کتنے انسان گزر چکے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنے انسان گزر چکے اور اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا ابھی اور کتنے دن باقی رہے گی اور کتنے انسان پیدا ہوں. ہر زمانے میں انسانوں کی اکثریت شیطان کے بہلانے پھسلانے میں آ گئی، اپنے اس امتحان میں ناکام ہوئی جس کی خاطر اسے دنیا میں بھیجا گیا اور اپنے کو جنت کا حقدار بنانے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا. تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جہنم میں جانے والوں کا، ان کی تعداد کا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے جہنمی جب جہنم میں ڈال دیے، شاید ہماری یہ زمین تو کم پڑ جائے گی ان کی تعداد کے لیے، جتنی تعداد ہوگی ان کی، اتنے لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم اس دن جہنم سے پوچھیں گے کیا بھر گئی، وتقول هل من مزید، تو وہ کہے گی اور ہیں کیا، اگر اور ہیں تو اور بھیج دیجیے، بڑی گنجائش ہے۔ جہنم کی الگ الگ وادیاں ہیں، جہنم کے الگ الگ علاقے ہیں، جیسے ہماری زمین پر الگ الگ علاقے ہیں، کہیں ریگستان ہے، کہیں ندیاں ہیں، کہیں زمین سوکھی ہوئی ہے، کہیں بہت باغ و بہار ہے، تو ساری جہنم میں آگ تو ہوگی لیکن اس کے الگ الگ علاقے ہیں، اور ان علاقوں کے اپنے الگ الگ عذاب ہیں۔ ایک بہت خطرناک عذاب کا علاقہ ہے جس کا نام ہے ویل۔ دو صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس ویل میں جانے والوں کی اطلاع دی ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو اس میں جائیں، اور دونوں جگہ تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ حقوق ہمارے ذمہ دو قسم کے، کچھ حقوق وہ ہیں جو اللہ کے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو اصل تو اللہ کے ہیں لیکن ان کے ساتھ بندوں کے بھی حقوق جڑے ہوئے ہیں، جیسے زکوٰۃ دینا، اصل تو یہ اللہ کا حق ہے لیکن ادائیگی تو بندوں کو کی جاتی ہے، پہنچایا جاتا ہے بندوں کے پاس، تو یہ ان کا بھی حق ہے۔ لیکن کچھ حقوق خالص بندوں کے ہیں، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ان کو دھوکہ نہ دینا، ان سے جھوٹ نہ بولنا، ان سے خیانت نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کی تحقیر نہ کرنا، انسانوں کا احترام کرنا۔ ہر انسان کو بحیثیت انسان اللہ نے قابل احترام بنایا۔ یہ شیطان کی تقسیم رہی ہے ہر زمانے میں کہ اس نے انسان کو اونچ اور نیچ کے خانوں میں تقسیم کر دیا۔ کہیں شیطان نے یہ تقسیم کرائی رنگ کی وجہ سے، گوروں کے دل میں ڈال دیا کہ تم اعلیٰ نسل کے لوگ ہو، کالے تو تمہارے غلام ہیں، وہ تو حقیر ہیں۔ کہیں انسانوں میں تقسیم کرائی خاندانوں کی بنیاد پر، کسی کو سمجھا دیا کہ تم خدا کے سر سے پیدا ہوئے ہو اور فلاں تو خدا کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں، سر اور پیر برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ سب شیطان کی باتیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے خاندان اور تمہاری قومیں صرف پہچان کے لیے بنائی تاکہ اس کے ذریعے پہچان ہو جائے کہ کس خاندان کا فرد ہے، کس علاقے کا ہے، کس قوم کا ہے۔ بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بحیثیت انسان پیدائشی طور پر ہر انسان قابل احترام ہے، پھر اس کا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوتا ہے اس کے تقوی کے مطابق۔ جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہے، جس کا تقوی جتنا پختہ اور مضبوط ہے، اس کا درجہ اللہ کی نگاہوں میں اتنا بلند ہوتا ہے۔
یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھے، اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر اور معمولی سمجھے۔ جب کوئی انسان کسی کو معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو اس کے لیے وہ زبان کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، کبھی اشاروں کنایوں میں اس کی توہین و تحقیر کرتا ہے، کبھی زبان سے ایسے جملے بولتا ہے جس سے اس کا دل دکھے، کبھی غائبانہ اس کی غیبت کرتا ہے، کبھی آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ زبان سے دل دکھانا اور آنکھوں سے اشارہ کرنا، ان دونوں باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہمز اور لمز کے ذریعے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دوسروں کے بارے میں غلط زبان چلانے والے اور آنکھوں سے غلط اشارے کرنے والے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں مالی معاملات میں، ان کے لینے اور دینے کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ لینا ہو تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، دینا ہو تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ وزن کر کے لینا ہو تو پورا لیتے ہیں، دینا ہو تو ڈنڈی مارتے ہیں، اور اس میں لین دین کے سارے معاملات شامل ہیں۔ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے بہت چوکس رہتے ہیں، دوسرے کو ٹالتے رہتے ہیں، لٹکاتے رہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے دیکھوں گا، دے دوں گا فلاں تاریخ کو، اتنے دن کے بعد، ذرا اور مہلت دے دو، ذرا اور موقع دے دو، اور اس طرح برسوں گزار دیتے ہیں۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتلائی کہ بنیادی وجہ ہوتی ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت اور آخرت سے غفلت۔ جب انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے تو یہ جاننے کے باوجود کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، وہ مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ ہم سے پہلے کے مسلمان تھے اس دنیا میں یہودی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو دنیا سے ایسی محبت ہے، زندگی سے ایسی محبت ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ایک ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ اگر واقعی ان میں سے کسی کو 1000 سال کی زندگی مل جائے تب بھی وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اگلے 1000 کی تمنا کرے گا، اس کے بعد اگلے 1000 کی تمنا کرے گا، چونکہ 1000 سال کی زندگی دنیا میں کسی کو نہیں ملتی۔ 100 سال کی زندگی مل گئی تو بہت ہے، تو وہ کم از کم اس سے 10 گنا زیادہ کی تمنا کرتا ہے۔ مال کی محبت، یہ کسی بھی طرح سے دنیا کی محبت، یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، یہ وبال جان ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لیے ہی پیدا کی، اور اللہ نے فرمایا ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ نعمتیں اس لیے نہیں پیدا کی کہ کوئی ان سے دل لگائے، کوئی ان سے محبت کرے۔ اللہ نے محبت کے لیے تو اپنی ذات کو بنایا، اللہ کی اپنی ذات محبت کی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور ان تمام انسانوں سے محبت کرے جو اس کو اللہ سے جوڑتے ہیں، جو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ ان سارے کاموں سے محبت کرے جن کاموں سے اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک،
اللہ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے اپنی محبت عطا کر دیجئے، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی بھی محبت عطا کر دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اللہ ہر ایسے کام کی محبت مجھے دے دیجئے جو کام مجھے آپ کی محبت سے قریب کرتا ہے۔ تو ہمارا دل اللہ کی محبت کے لیے بنائے، ہمارا دل دنیا کی محبت کے لیے نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اس کا احترام ہو۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ دوسروں کی توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہر ایک کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ وہ چاہے جتنا مالدار ہو، چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے جتنا با اثر ہو، چاہے اس کے ہاتھ میں حکومت اور اقتدار ہو، لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس سے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اس کا ادب کر لیتے ہیں، اس کی تعریف کر لیتے ہیں، لیکن سامنے سے ہٹتے ہی یا تو لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، اور جو بہت محتاط ہوتے ہیں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن دل سے ایسے آدمی کو پسند نہیں، جس کے اندر اپنی بڑائی ہوتی ہے، جو دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت کے نتیجے میں اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جس میں تواضع ہوتا ہے اللہ ساری مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اس سے ہر ایک محبت کرتا، ہر ایک اس کو چاہتا ہے، پسند کرتا۔ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے سب لوگ مجھ سے محبت کریں، لیکن جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، جس کے اندر عاجزی نہ ہو، تواضع نہ ہو، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ طلبہ اس کو گرہ باندھ لیں، اور یہ جو اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے نا، اس بڑائی کے نتیجے میں عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور جب عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت بھی ڈالتے ہیں۔ طلباء کے دلوں میں بھی اس طالب علم کی محبت ہوتی ہے، اساتذہ کے دلوں میں بھی محبت ہوتی ہے، اساتذہ اسے بہت محبت سے پڑھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے بات کا سمجھنا، علمی مضامین کو سمجھنا اور ان کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ اصل خطاب میرا اس وقت طلباء سے ہے، اس لیے میں طلباء سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے اللہ کی محبت خوب مانگا کرو۔ اس کو مانگنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن جب موقع ملے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے میری اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجیے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجیے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ، جیسے ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں نا، اگر ایک کو جھکایا جائے گا تو دوسرا خود بخود اوپر اٹھ جائے گا، اس کو جھکایا جائے گا تو یہ خود بخود اوپر اٹھ جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ لازمی نتیجہ ہے، جو اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا اللہ اس کو دوسروں کی نظر میں بڑا بنائیں گے، اور جو اپنی نظر میں بڑا ہوگا اللہ اس کو دوسروں کی نظر میں سے گرا دیں گے، وہ حقیر ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے، طلباء کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے، اس پر طنز کرنے کے بجائے اس سے ہمدردی ہونی چاہیے، اس کا تعاون ہونا چاہیے۔ اگر کوئی پڑھائی میں کمزور ہے تو جو اچھے ہیں وہ ایسے طالب علم کا تعاون کریں، اس تعاون سے ان کا اپنا فائدہ بھی ہوگا، ان کو علمی مضامین خود بھی ازبر ہو جائیں گے،
اور جو دوسرے کا فائدہ ہوگا اس میں بھی ان کو حصہ ملے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی حصہ ملے گا، اللہ کے یہاں بھی حصہ ملے گا۔ تو غور کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک بہت سخت عذاب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں یا آنکھوں کے اشاروں سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے تب بھی اپنے اندر کی گندگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ شخص ہیں، ایسے تمام لوگوں کے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں، وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے ہیں۔ جن لوگوں کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، گننے سے ان کا مال بڑھ تو نہیں جاتا، لیکن وہ بار بار موبائل نکالیں گے اور بیلنس چیک کریں گے، فلاں اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے، فلاں کام میں نے کیا اس میں کتنا آئے گا، فلاں جگہ اتنا نفع آئے گا، خیالی نفع، اسی میں کھوئے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ارے جو آنا ہے وہ تو آگے رہے گا، جو بیلنس ہے وہ کہیں چلا تھوڑی جائے گا۔ لیکن یہ ایک مزاج ہوتا ہے، ایک نفسیات ہے جس کی جانب اشارہ کیا ہے قرآن نے، بس ہر وقت ان کا دل مال سے ہی لگا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو گنتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ باقی رکھے گا۔ کوئی ہمیشہ تو نہیں سکتا، لیکن اس کا خیال ہی ہوتا ہے بس مال ہے تو سب کچھ ہے، اور آ جائے اور آ جائے۔ یہ جو مال کے حریص ہوتے ہیں ان کے پاس مال رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، مال چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ بیچارے اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتے تو سوئٹزرلینڈ میں جا کر جمع کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بینکوں میں جا کے جمع کرتے ہیں، اور عموماً وہ پوری زندگی میں کبھی ان کے کام نہیں آتا، لیکن وہ غریب یہی سمجھتے ہیں کہ یہی کام آئے گا، اسی کے ذریعے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اسی ویل کا، اسی عذاب کا، اسی مصیبت کا تذکرہ کیا اللہ نے ان سارے لوگوں کے لیے جو اپنا حق تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، گلے میں انگلی ڈال کر نکال لیتے ہیں، دوسرے کا دینا نہیں چاہتے۔ ان کے بس میں ہو تو پورا کھا جائیں، اگر پورا نہیں کھا سکتے تو جتنا دبا سکتے ہیں اتنا دبا لیتے ہیں، اور جتنے دن دبا سکتے ہیں اتنے دن دبا لیتے ہیں۔ میرا خیال یہ کہ ان جملوں کے ذریعے دوسروں کو پریشان کرنے کی، مالی اعتبار سے پریشان کرنے کی جتنی شکلیں ہیں اللہ نے چاہا تو ان سب کا احاطہ ہو گیا ہوگا۔ اور دونوں جگہ اللہ نے فرمایا، یہاں فرمایا کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، اور وہاں فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ ان کو اٹھنا ہے ایک ایسے دن میں جو بہت بھیانک ہوگا، جو ہر اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، زمانے کے اعتبار سے بھی، اپنی ہولناکیوں کے اعتبار سے بھی، اپنی تکلیفوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن صرف وہی نہیں اٹھیں گے، سب اٹھیں گے، لیکن وہ دن سب کے لیے مصیبت کا دن نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اس کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے ان کی طرف منسوب کر کے، باقی سب لوگوں کے اٹھنے کا تذکرہ کیا، وہ سب کے لیے مصیبت کا دن نہیں ہوگا۔ لیکن جن کو اس دن کا یقین نہیں ہے، جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اصل مسئلہ انکار آخرت کا ہے۔ ہماری اکثر کمزوریوں اور روحانی بیماریوں کی بنیادی وجہ آخرت کا انکار ہوتا ہے، آدمی زبان سے انکار کرے یا نہ کرے۔ بچوں غور کرو،
ایک جگہ کیمرہ لگائیں اور معلوم ہے اندر بیٹھ کر ناظم صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو غلطی کرنے کی ہمت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اور جب کیمرے سے ہٹ گئے تو اب اطمینان سے شرارت کر لیتے ہیں۔ کیا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اس کیمرے کا یقین ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین نہیں ہے؟ جبکہ اس کیمرے میں تو چوک ہو سکتی ہے، یہ کیمرہ تو فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائناتی کیمرے لگائے ہوئے ہیں پوری کائنات میں، ان سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ زندگی اس وقت تک درست ہو سکتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ کے دیکھنے کا اس سے زیادہ یقین نہ ہو جائے جتنا کسی کے دیکھنے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا کوئی کیمرہ موجود ہو اور ہم اپنی نظر سے کیمرے کو دیکھ رہے ہیں، تو جتنا کیمرے کے دیکھنے کا یقین ہوتا ہے، جتنا اس موبائل کے دیکھنے کا یقین ہے، جتنا آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس کا یقین ہے، جب تک اس سے زیادہ اللہ کے دیکھنے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، اور اس وقت تک انسان کے لیے کوئی عمل مفید نہیں ہوتا، نہ پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ کھانا، نہ کھلانا، نہ کمانا، نہ جمع کرنا، نہ خرچ کرنا، کچھ نہیں، سب رسمی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مصیبت کا جب تذکرہ کیا تو دونوں جگہ فرمایا کہ ان بیماروں کی اصل بیماری، وہ اصل جرثومہ جو ان کی بیماری کا سبب ہے، وہ ہے دل کے اندر چھپا ہوا انکار آخرت، چاہے وہ زبان سے آخرت کا انکار نہ کرتے ہوں، اور زبان سے آخرت کا انکار کرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں زبان سے آخرت کا انکار کرنے والے۔ ہمارے برادران وطن جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ بھی زبان سے آخرت کا مکمل انکار نہیں کرتے، لیکن شیطان کتنی خوبصورتی سے ان سے آخرت کا انکار کراتا ہے۔ ان کے یہاں بھی نرک کا اور سورگ کا تذکرہ ہے، تصور ہے، لیکن انہوں نے یہ جو پنرجنم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، گویا پنرجنم کا ایک تصور گڑھ کر کے آخرت کا انکار کر دیا۔ عیسائی بھی زبان سے آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس غلط عقیدے کے نتیجے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور انسانوں سے جتنے گناہ ہوئے ان سب کا کفارہ بن کر کے وہ سولی پر چڑھ گئے، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہمیں کوئی حساب نہیں دینا، آخرت کا انکار ہو گیا، یوم الدین کا تو انکار ہو گیا نا۔ صرف بعث تو مقصود نہیں ہے، صرف اٹھنا مقصود نہیں ہے، حساب دینا مقصود ہے نا، تو حساب کا تو انکار ہو گیا۔ یہودیوں کے یہاں بھی بنیادی طور پر آج بھی آخرت کا انکار نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ ہمارے بزرگوں سے 40 دن گناہ ہوا تھا اس لیے ہمیں 40 دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہم سب کو نکال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اگر موقع ہوتا تو ہم تو اللہ کے بیٹے ہی ہوتے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، آخرت کا انکار ہو۔ مسلمانوں کے یہاں بھی فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ کے چلے جائیں گے، ہمارا تو فلاں سے خاندانی تعلق ہے، صاحب ہم تو سید ہیں، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو صدیقی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمیں تو حضرت حسن لے جائیں گے، ہمیں تو حضرت حسین لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمان نہیں اور تقوی نہیں۔ قیامت سے پہلے کے جن فتنوں کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاص طور سے وہ طویل روایت جس میں دہائی ماہ کا تذکرہ ہے، بڑا خطرناک فتنہ، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک اور بڑا فتنہ پیدا ہوگا جو ایسے شخص کے پیروں کے نیچے سے جس کا دھواں اٹھے گا، یعنی اصل ذمہ دار اس فتنے کا ایسا شخص ہوگا جو میری نسل سے ہوگا۔ حضور فرما رہے جو میری نسل سے ہوگا، جو میرے خاندان سے ہوگا، اور اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ تو صرف اہل تقوی کا رشتہ ہے۔
یہ سب انکار آخرت کی مختلف شکلیں ہیں۔ اگر ایمان نہیں، تقوی نہیں، اعمال نہیں، تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جن کو شفاعت کی اور سفارش کی اجازت ملے گی وہ بھی انہی کی سفارش کر سکیں گے جن کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون۔ سب سے پہلے شیطان آخرت کا انکار پیدا کرتا، اور جب اللہ کی محبت میں کمی آتی، اللہ کی یاد میں کمی آتی، اور باقاعدہ بتکلف آخرت کا استحضار نہیں کیا جاتا، اس کی ضرورت ہے بتکلف آخرت کا استحضار کیا جائے، بار بار اس کو سوچا جائے، اس کے سلسلے میں غور کیا جائے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو دھیرے دھیرے جو سب سے پہلی بیماری اندر آتی ہے وہ آخرت کا انکار، اور جیسے ہی انسان آخرت کا منکر ہو جاتا ہے ساری بیماریوں کی گویا لائن لگ جاتی ہے، پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اسے نبی کی سنتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ بہانے شروع کرتا ہے، یہ فرض ہے کیا، یہ فرض ہے کیا، یہ واجب ہے کیا، یہ سوالات تبھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس کو معلوم ہے اللہ کے پاس جانا ہے، جا کر حساب دینا ہے، اور اللہ کو تو وہ زندگی پسند ہے جو گزاری ہے نبی علیہ السلام نے، تو پھر وہ فرض اور واجب کے چکر میں نہیں پڑتا، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہوتا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کو پسند ہے، مجھے تو یہی کرنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی زندگی ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ یہ جو طرح طرح کی بہانے بازیاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کی کٹ حجتی پیدا ہوتی ہے، ان سب کی بنیاد بھی آخرت کا انکار۔ دنیا کی محبت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب دل سے آخرت کا یقین نکل جاتا ہے، اور جب دل میں آخرت کا یقین ہوتا ہے تو انسان سونے کے ڈھیر کو بھی دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے یہ کئی دن رہے گا، اور اگر یہ باقی بھی رہا تو میں کئی دن لوں گا، میں اس میں سے اتنا ہی لوں گا جتنا میرے لیے حلال ہے، میں وہی لوں گا جو میرے لیے بابرکت ہے، ورنہ یہ سونا تو یہیں پڑا رہ جائے گا، مجھے حساب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہوگا، اور میں حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اس کے لیے عزیز بچوں تھوڑی دیر، تھوڑا سا وقت تمہارا جو تعلیمی وقت ہے اس کے علاوہ اللہ کی یاد کے لیے خالی کر لیا، نماز سے پہلے، نماز کے بعد چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر بس اللہ کی یاد میں بیٹھ جائے۔ تھوڑی دیر کے تصور کر لیا کرو، میں مروں گا تو کیا ہوگا، میں قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ تصور کر لیا کرو کہ گویا قیامت آ گئی، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے، تو اس قابل ہے میرا نامہ اعمال کہ اللہ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ پھر اللہ سے دعا کر لیا کرو، اللہ مجھے بچا لیجیے، اللہ مجھے اچھا نامہ اعمال نصیب فرما دیجیے، اللہ میری زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیجیے، اللہ میری زندگی کو گناہوں کی گندگی سے خالی کر دیجیے، اللہ مجھے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اللہ کی یاد کے جو طریقے بتلائے، تھوڑی دیر اس طریقے سے اپنا وقت گزار لیا گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مولانا احمد ومید صاحب اور دوسرے حضرات آپ کے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ جو چھٹی کا دن ہو، جس طرح بہت سارے دوسرے کام کرتے ہیں نا، چھٹی میں خوشی مناتے ہیں، تھوڑا سا کھیلتے ہیں، تو تھوڑی سی آخرت کی فکر زیادہ کر لیا کریں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ چھٹی کے دن مراقبہ کر لیا کریں۔ طلباء کے ذہن میں جو آتا ہے طالب علمی کے زمانے میں اگر ہم ذکر و مراقبے میں رہیں گے تو ہمارا تعلیم کا نقصان ہوگا، نہیں، نقصان نہیں ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اتنا ذکر و مراقبے کے لیے نہیں کہا جاتا جس سے تعلیم کا نقصان ہو، سارا وقت نہیں لگانا۔ ہمارا اصل مسئلہ وقت کی بے برکتی ہے۔ حساب لگا لیں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے دل لگائیں گے تو انشاءاللہ فضول کاموں میں وقت نہیں صرف ہوگا، وقت کا ضیاع ختم ہو جائے گا، وقت میں برکت آئے گی۔ جب دل روشن ہوتا ہے، جب دل میں علم کا نور آتا ہے تو کم وقت میں زیادہ مضامین سمجھ میں آ جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں۔
پہلے زمانے میں طلبہ تلاش کرتے تھے ایسے علماء کو جن کے قلوب روشن ہوں، جو اللہ کے کامل ولی ہوں، ان کے پاس جا کر پڑھتے تھے تاکہ علم کا نور حاصل ہو اور بڑی برکت ہوتی۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو بتلا دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مہمان کو اپنے اولیاء کاملین سے پڑھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح فائدہ اٹھایا ہو اور آئندہ بھی اٹھا سکیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا، حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی ذات اس قدر مصروف تھی، بہت کم وقت ہوتا تھا حضرت کے پاس۔ حضرت نے چند کتابیں اس عاجز کو الگ سے پڑھائی تھی۔ شرح مئۃ عامل، عام طور سے اس کا غلط تلفظ کیا جاتا ہے ہمارے مدرسے کے ماحول میں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، شرح مئۃ عامل کیسے؟ یہ ہے شرح مئۃ عامل، ہر لفظ کا صحیح تلفظ کرنے کی ابھی سے عادت ڈالو۔ عربی کے جملوں کو اس طرح بولو کہ اس سے مضمون خود بخود واضح ہو، عبارت اس طرح پڑھو۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مالا بدھا۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فقہ کی کتاب میں نہیں کوئی نہیں ہے فقہ کی کتاب اس نام کی۔ کیوں ہے کوئی کتاب مالا بدھا نام کی؟ پھر میں نے اس سے کہا بیٹے اس کتاب کا نام ہے ما لا بد من۔ کیا نام ہے؟ مالا نہیں، ہاں ما موصولہ ہے وہ الگ ہے، لا بد من ہو اس کا صلہ ہے، موصول و صلہ کو الگ کر کے بولنا چاہیے، ما لا بد من، صحیح تلفظ کرو، یہ ہے کتاب کا نام، مالا بدھا کیا چیز۔ ہمارے ہاں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو کتاب ہے شرح مئۃ عامل اس کو ذبح کر دیا گیا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ ترکیب سکھانے کی کتاب ہے۔ ابھی طالب علم نے نہ وہ پڑھی نہیں، اسے ترکیب سکھائی گئی۔ سبحان اللہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل کے پہلے سال کے طالب علم کو آپریشن تھیٹر میں کسی مریض کو دے دیا جائے کہ اس کا آپریشن کرو، تم اس بیچارے نے بھی کچھ پڑھا نہیں اور آپریشن کرے گا، یہ پورا پڑھ لے گا تب آپریشن کرے گا۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو شرح مئۃ عامل الگ سے پڑھایا تھا، اور حضرت 5 سے 10 منٹ میں مجھے پڑھا دیتے تھے۔ ہدایت النو حضرت نے مجھے الگ سے پڑھایا تھا، وہ بھی حضرت مشکل سے 10 منٹ میں حضرت مجھ کو ہدایت النو کا سبق پڑھا دیتے تھے، اور یہ ان کی ولایت کی برکت تھی کہ فراغت کے بعد بھی نہ معلوم کتنے سالوں تک مجھے شرح مئۃ عامل بھی پوری زبانی یاد تھی، مجھے ہدایت النو بھی پوری زبانی یاد تھی، اور میں نے کبھی رٹی نہیں تھی کتابیں۔ اس کو کہتے ہیں وقت میں برکت۔ ذرا اللہ سے دل لگا کے تو دیکھو وقت میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ کم وقت میں زیادہ کام ہوگا، دل چاہتا ہے نا سارے مضامین ازبر ہو جائیں، امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر ملیں۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر ملے؟ اچھا کہ سماہی سسماہی، پتہ نہیں آپ کے یہاں کتنے امتحان ہوتے ہیں، سال میں کئے امتحان ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ سماہی اور ششماہی میں اگر اچھے نمبر مل گئے اور سالانہ میں فیل ہو گئے تو یہ کامیابی ہے؟ کہتے ہیں بھائی اصل امتحان تو سالانہ ہے کہ نہیں؟ اب ذرا خیال کرو اصل امتحان کون سا ہے، دنیا کا کہ آخرت کا؟ اگر دنیا کے ہر امتحان میں پاس ہو گئے اور آخرت کے امتحان میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ فیل ہو گئے تو یہ کامیابی ہے یا ناکامی؟ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر امتحان میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے ہر امتحان میں بھی کامیاب ہوں۔ تو جو طالب علم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے امتحانات میں بھی کامیاب ہوں، آخرت کے امتحانات میں بھی کامیاب ہوں، وہ اب طے کر لیں انشاءاللہ زندگی کو گناہوں سے خالی کریں گے، روزانہ اللہ کو یاد کریں گے، اور ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں گے۔ درسگاہ آتے ہوئے، جاتے ہوئے، کمرے میں جاتے ہوئے، آرام کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، مسجد میں آتے وقت، ہر وقت دل کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھیں گے، جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی برکت دے گی۔
شاید اتنی دیر گفتگو کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن کچھ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اور کچھ آپ حضرات کی حسن طلب کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دی. بس اب یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کی ولایت حاصل کریں گے، اللہ کی محبت حاصل کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خوب احترام کرو، خوب ایک دوسرے کی عزت کرو، اور فضول دوستیوں سے بچو. دوستی کتاب سے کرو، دوستی اللہ سے کرو. ہمارے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں سینکڑوں طلبہ پڑھتے تھے، جو اس زمانے کے ہیں وہ گواہی دیں گے اس کی. اور میرا قیام دارالعلوم دیوبند میں 5 سال رہا ہے. بہت سارے میرے ساتھی ایسے تھے جو میرے 5 سال کے ساتھی تھے اور بہت بے تکلف تھے، اور مجھے ان کا کمرہ نمبر معلوم نہیں تھا. بس درسگاہ اور مسجد، اس کے بعد السلام علیکم. کتابوں سے دوستی کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو، اور ہر وقت آخرت کی فکر کرو. ہمیں اللہ کے پاس جانا، ورنہ اگر دل سے دنیا نہیں نکلی اور اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں بسی تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا نتیجہ نکلے گا معلوم؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے اٹھا کر پھینکا جائے گا وہاں جہاں ہڈیاں توڑی جائیں، جہاں کہیں اسکریپ جمع کیا جاتا ہے، خاص طور سے لوہے کا اسکریپ، اور وہ بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں نا جو اس کو توڑتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں، دباتی ہیں. کبھی وہاں جانا اور کھڑے ہو کر کے دیکھو، یہ ہے وہ عمل جس کا اللہ نے تذکرہ کیا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اٹھا کر ایسی جگہ پھینکا جائے گا جہاں ہڈیاں توڑی جائیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں پتہ ہے یہ الحطمہ کیا ہے؟ جہاں ہڈیاں چورا چورا کر دی جائیں گی. نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا تو ہے. زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے. اللہ چاہتے تو صرف کہہ دیتے النار الموقدہ، دہکتی ہوئی آگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. سوچو جس آگ کو اللہ نے دہکایا ہوگا وہ کیسی خطرناک ہوگی. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. دل بہت نازک ہوتا ہے، بہت حساس. انجیکشن لگایا جاتا ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی ہوتی ہے، معمولی سی. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یہاں انجیکشن لگا دے پسلیوں کے درمیان، وہ سوئی اندر جا کر دل میں ٹچ ہو جائے، انسان تڑپ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے. اللہ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو دھیرے دھیرے اندر تک نہیں پہنچے گی، جیسے ہی اس کو ڈالا جائے گا اس آگ کا اثر فوراً اس کے دل پر پڑے گا. اور پھر دنیا میں تکلیف حد سے بڑھے تو موت آ جاتی ہے اور دنیا کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی، وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہے. وہاں ہر ایک زندہ رہے گا، وہاں لوگ موت کو آواز دیں گے، لیکن فرشتے جواب دیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ایک موت نہیں، بہت ساری موتوں کو آواز دو. یہاں کوئی کسی کو موت نہیں آئے گی، یہاں کوئی مرنے والا نہیں. زندگی بھی ایسی ہوگی
جس کو زندگی نہیں کہہ سکتے، موت آئے گی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہاں جانے سے، اس عذاب سے۔ وہاں جانے والا نہ جیے گا نہ مرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو یہ جو ویل ہے یہ الگ قسم کا عذاب ہے، انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، آگ کے بڑے بڑے کھمبے ہوں گے، جیسے یہ کھمبا ہے نا جس کے اوپر چھت ہے، تو آگ کے بڑے بڑے کھمبے ہوں گے، آگ کے پلر ہوں گے، آگ کی بیم ہوں گی، آگ کی دیواریں ہوں گی، آگ کی چھت ہوگی، ایسے بڑے بڑے آگ کے کھمبوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا، وہ باہر نکلنا بھی چاہے گا تو نہیں نکل سکے۔ اتنی خطرناک وعید ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اپنے دل میں دنیا بسایا اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کو بھولا، انسانوں کی تحقیر کی، انسانوں کو حقیر سمجھا، چھوٹا سمجھا، اور جس نے اللہ سے دل لگایا، جس نے اللہ سے محبت کی، اس کے کیا کہنے، اس کے لیے تو جنت کی بہاریں ہوں گی، اہل اللہ کی زیارتیں ہوں گی، خود اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ تو یہ راستہ عزیز طلبہ جس پر آپ نے قدم رکھا ہے یہ ہے تو جنت کا راستہ، لیکن شیطان ہر وقت اس راستے کو جہنم کا راستہ بنانے پر تلا رہتا ہے، اور اس کے لیے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا پڑتا، یہی راستہ جہنم کا راستہ بن جاتا ہے۔ اگر دنیا طلبی آ گئی، اگر دل میں بگاڑ آ گیا، اگر آخرت سے غفلت آ گئی، تو یہی سارے اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں، یہی سارے اعمال جہنم میں لے جانے والے بن جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے، جہاں سورت کی ابتدا تو نہیں ہے لیکن ویل کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی جہنم کی وادی کا تذکرہ کیا اور فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اس عذاب میں نمازی بھی جائیں گے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو نماز کی حقیقت سے غافل ہوں گے، یعنی ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، وہ ریاکار ہوں گے، وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے اور نماز پڑھتے ہوں گے۔ صرف ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک عنوان ہے جس سے اشارہ کیا، اگر دل میں غفلت آ جاتی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو وہ سارے اعمال جو اصل میں انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ سارے اعمال جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، عمرے بھی، مدرسے بنانا، مسجد بنانا، پڑھنا، پڑھانا، یہ سب کچھ جہنم کی طرف ہے۔ آج ہی کی بات ہے، ایک نوجوان عالم نے اس عاجز سے صبح کہا دعا کر دیجئے اللہ کام لے لے۔ میں نے کہا نہیں، یہ دعا درست نہیں ہے، یہ دعا مانگو اللہ مقبول کام لے لے، اللہ ایسا کام لے لے جو قبول ہو جائے۔ اگر اللہ نے کام لے لیا اور قبول نہیں ہوا تو کام ہو جائے گا اور کام کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہم تو پڑھانے والے ہیں، ہم تو پڑھنے والے ہیں، ہم تو مدرسہ چلانے والے ہیں، ہم تو مدرسے کا تعاون کرنے والے ہیں، ہم تو مسجد بنانے والے ہیں، ہم تو امام ہیں، ہم تو مقتدی ہیں، اور ہم تو مصنف ہیں اور مفسر ہیں اور محدث ہیں اور خطیب ہیں اور مفسر ہیں اور فقیہ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ اگر دل غافل ہے اور دل اللہ سے نہیں لگا، یہ سارے کام جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور دلیل قرآن پاک کی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ قرآن سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ایمان والی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور اللہ ہر طالب علم کو، اساتذہ کو بھی، معاونین کو بھی، اللہ ہر ایک کو منار نور بنا دے، جہاں جائیں، جس علاقے میں جائیں، ہدایت کا روشن چراغ بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ سبحان